حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم ہستی ہے۔ آپ کا شمار کسی عام انسان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ سے ہی ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ آپ کے اخلاق کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ کی خوش اخلاقی نے سب کے دلوں کو جیت لیا اور بت پرست بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ بے حد رحم دل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ کی سیرت کے بارے میں کوئی کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ۔ ان پہلوؤں پر لکھتے لکھتے ہاتھ تھک جائیں گے، زبان ذکر کرتے کرتے خاموش ہو جائے گی، محدث تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا جائے جس کے دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس کے ایک اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے تو سراقہ اپنے گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اور جب آپ کی نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو سراقہ گھوڑے کے ساتھ زمین سے نکل آتا ہے۔ جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر زبان مقدس سے بد دعا تک نہ نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے، تو انہیں نور ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بغیر سختی کیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک فائدہ اٹھائے گی، اور بحیثیت جنرل ایسے سپہ سالار پیدا کیے جنہیں زمانہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے سچائی کی تربیت دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ آپ نے عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ آپ نے سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا، اور مکتبہ شجاعت میں علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ آپ کے اخلاق سے امن و امان کا پیغام عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور آپ انسان کامل کہلائے۔ آپ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتا ہے، اے محمد، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ سو قریب تم بھی دیکھ لو گے کہ یہ کافر بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا مت ماننا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے، اور کسی ایسے شخص کے کہنے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھاتا ہو اور چغلی کرتا ہو، اور اس سبب سے مال اور بیٹے رکھتا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے،
اور جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں یہ۔ اس ارشاد ربی کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ کے آنے سے عورت کو اعلیٰ مقام ملا، اس کو دنیا میں انسانی حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ اس دور میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا، آپ نے سب سے پہلے اس رواج کا خاتمہ کیا۔ آپ کی سیرت ہر طبقے کے بچے کے لیے عام تھی، جس کی مثال آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ عید کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو مایوس بیٹھا تھا۔ آپ اس کو اپنے گھر لے آئے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی غلام یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ آپ کی سیرت کا سایہ تھا کہ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین ان کو لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک حبشی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اس حبشی کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی آ گئی جو کافی عرصے سے جا چکی تھی۔ اس حبشی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے سوا مجھ سے اتنی محبت کوئی نہیں کرتا جتنی آپ کرتے ہیں، جبکہ وہ انتہائی بد شکل اور غریب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے یہ مثال قائم کی، کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قیدیوں کے لیے بھی بے مثال تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اس میں آپ کے چچا عباس بھی تھے۔ رسیاں چونکہ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھیں، جس کے سبب وہ کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عباس انتہائی آرام دہ زندگی میں پلے بڑھے ہیں، ان سے یہ سختی برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اس عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین اور پریشان تھے کہ اچانک کرانے کی آواز آنی بند ہو گئی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہم نے ان کی رسیاں کھول دی ہیں، ہم سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب قیدیوں کی رسیاں کھول دو۔ یہ تھا آپ کا انصاف۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور اونٹ اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر اونٹ رک گیا۔ آپ اونٹ کے قریب آئے اور اس کے مالک سے کہا، دیکھو، تمہارا اونٹ بہت کمزور ہے، وہ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتے ہو اور اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو۔ مالک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور اونٹ کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کا وعدہ کیا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ اب میں اس اونٹ سے زیادہ کام نہیں لوں گا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور چچا کی بیٹیاں ہیں۔ اس بات کا ذکر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور کہا، تمہیں کہنا تھا کہ تم مجھ سے کیسے افضل ہو سکتی ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، ہارون میرے والد اور موسیٰ میرے چچا ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ کے اخلاق نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی بیوی اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ یہ تمام اخلاق تو جانداروں کے لیے تھے، مگر نباتات بھی آپ کی اطاعت میں جھک جاتے تھے، آپ کی رحمت اور شفقت سے محرومی کو محسوس کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جس درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، وہاں ممبر تعمیر ہو گیا تو آپ نے خطبہ دینے کے بعد کہا کہ آج یہ درخت
اداس ہے اور رو رہا ہے، یعنی یہ نظارہ آپ نے کشفی حالت میں دیکھا، پس آپ کی سیرت ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ آپ کی بلند پایہ سیرت کا اعتراف نہ صرف آپ کے ماننے والوں نے کیا بلکہ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غیروں کی نظر میں بھی بہت معتبر ہے۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب ہیروز لکھی ہے۔ یہ انگریز مصنف لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہیرو ہیں کہ اگر وہ جنگ کے میدان میں جاتے تو اول، سپہ سالاری کے میدان میں جاتے تو اول، غرض کہ دنیا کا کوئی بھی میدان ہوتا تو آپ سب سے آگے ہوتے، اور اس نے آپ کو انسان کامل اور ہر میدان میں اول کہا ہے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، اور کیا انہوں نے کبھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے؟ تو ابو سفیان کی زبان سے نکلا، اگر مجھ سے سچ پوچھیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، اور وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکتے ہیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہوں نے آج تک کسی کے بھی ساتھ کبھی کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ ایک دشمن بھی سچی بات کہنے سے نہیں رکا، اور یہی وجہ ہے آپ کو غیروں نے، اپنوں نے، دوستوں نے، غلاموں نے، غرض کہ ہر ایک انسان نے آپ کی تعلیم کو تسلیم کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ یہی عمل ہم سب کو گناہوں سے نجات دلائے گا اور جنت تک پہنچائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔